السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دی سیکنڈ ایپیسوڈ آف محبت کا خوفناک موڑ۔ آئیے بقیہ سٹوری کی جانب آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ مدیحہ کے ساتھ اس کی کزنز کو دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں میسج پر ہی مدیحہ سے باتیں کرنے لگا، وہ بھی ایک سائڈ پر بیٹھ کر مجھ سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا ان کو کیوں ساتھ لے کر آئی ہو؟ مدیحہ نے کہا انہوں نے مجھے اوپر آتے دیکھا تو یہ بھی ساتھ آ گئی۔ میں نے پھر غصے سے میسج بھیجا کہ ان لوگوں نے کب جانا ہے؟ مدیحہ نے بولا کل۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر چھت پر ٹہلنے لگا۔ اس دوران نازنین میری طرف دیکھ کر طرح طرح کے منہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس کو اندیکھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہماری دیوار کے قریب آئی اور مجھ سے کہا تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے، تم نے میرا دل دکھایا ہے۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں پسند کیا، لیکن تم میری محبت کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں نازنین کو اس کی بات کا جواب دینا چاہا پر مدیحہ نے مجھے اشارے سے منع کر دیا اور میسج کیا پلیز تمہیں میری قسم ہے اس کو کچھ مت کہنا۔ میں واپس باہری دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس نازنین پر، کیونکہ اس نے مجھے فضول میں ہی نمرا آپی کی نظروں میں گرا دیا تھا، جبکہ میں تو اس سے بات کرنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اتنے میں مدیحہ نے مجھے میسج کیا کہ آپ نیچے جاؤ، میں بھی نیچے جانے لگی اور مدیحہ کا میسج پڑھتے ہی میں نیچے چلا آیا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں مدیحہ سے اکیلے میں باتیں کروں، کیونکہ اس سے باتیں کرنے سے جو دل کو سکون ملتا تھا، مجھے لگتا تھا جیسے پوری دنیا میری باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ جیسے ہی میرے سامنے آتا تھا میرے دل کو چین سا آ جاتا تھا۔ میں نے مدیحہ کو میسج کیا کہ میرا تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے، پلیز کچھ تو کرو۔ مدیحہ نے میسج کا جواب دیتے ہوئے کہا ریمی ایک دن کی تو بات ہے، کل یہ نازنین وغیرہ چلے جائیں گے تو میں تم سے ضرور ملنے آؤں گی۔ میں نے مدیحہ کو پھر سے میسج میں کہا اچھا ٹھیک ہے، رات میں ہم ملیں گے۔ مدیحہ نے میسج کیا اچھا بابا ہم رات میں ملیں گے۔ اتنے میں مجھے باہر سے میرے دوستوں نے آواز دی۔ میں نے جلدی سے مدیحہ کو کہا مدیحہ یہ واپس آ کر میں تم سے بات کرتا ہوں، میرے دوست مجھے بلا رہے ہیں۔ مدیحہ نے میسج میں کہا تم اپنے ان لفنگے دوستوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یار میں کون سا ان کے پاس رات گزارنے جا رہا ہوں، بس میں ابھی گیا اور ابھی آیا، ورنہ وہ میری امی سے پوچھ کر سیدھا اندر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کمپیوٹر سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سارا دن فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو چکمہ دے کر آتا ہوں۔ میں نے یہ میسج لکھا اور باہر چلا آیا اور دوستوں کو گھر سے دور لے گیا اور میں نے کہا یار تم لوگ چلو، میں اپنا موبائل گھر میں بھول آیا ہوں، وہ میں لے کر آتا ہوں، تب تک تم آہستہ آہستہ سے چلتے جاؤ۔ دوستوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گراؤنڈ میں آ جانا، پھر ہم ادھر ہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں بس آ رہا ہوں، تم چلو۔ اس کے بعد میں نے گھر آیا تو دیکھا کہ مدیحہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ایک تھپڑ مارا تو واقعی میں مدیحہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے کچن کی طرف گیا تو ادھر بھابھی بھی کھڑی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کھانسی کی اور مدیحہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تبھی بھابھی نے مجھے کہا لگتا ہے آج کل اس لڑکے کا گلا زیادہ ہی خراب رہتا ہے، مجھے اس کے بھائی سے کہنا پڑے گا کہ وہ اس کو کوئی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کیوں مدیحہ ٹھیک کہا نا؟ یہ سب بھابھی نے مدیحہ کی طرف منہ کر کے بولا تو مدیحہ ہنسنے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل لیا اور بیٹھک میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مدیحہ بھی چھپتی ہوئی بیٹھک میں آئی۔ میں نے جلدی سے اسے گلے لگا لیا اور پوچھا تم تو کہہ رہی تھی مشکل ہے تو تم کیسے آ گئی؟ مدیحہ نے کہا بس تمہارے لیے آ ہی گئی، نمرا آپی تو کہہ رہی تھی کہ چائے اب سلنڈر والے چولہے پر ہی بنایا کرو۔ میں نے کہا آپی مجھے ڈر لگتا ہے اور ویسے بھی میں آنٹی کے گھر سے جلدی بنا کر لے آؤں گی۔ اس وجہ سے نمرا آپی نے مجھے کہا اچھا تو جلدی واپس آ جانا، ادھر بیٹھ نہ جانا، اس وجہ سے میں تمہارے لیے بہانہ بنا کر آئی تھی۔ میں نے مدیحہ سے کہا آئی لو یو مدیحہ۔ اس نے بھی کہا آئی لو یو ٹو اور پھر سے گلے لگ گئی اور کچھ دیر کے بعد بولی ریمی کل رات کو وہ درخت پر کیا چیز تھی؟
میں نے سوچا اگر اس کو بتا دیا تو یہ بلا وجہ ڈر جائے گی اور رات کو اوپر بھی نہیں آئے گی، اس لیے میں نے مدیحہ سے کہا نہیں وہ کوئی چیز نہیں بلکہ بکرا تھا جو پتہ نہیں کیسے اس درخت پر چڑھ گیا تھا اور وہ اسی کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مدیحہ نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ بکرا ہی تھا؟ میں نے کہا جب تم نیچے چلی گئی تھی تو میں نے اس کو پتھر مارا تھا اور وہ وہاں سے بکرے کی آواز نکالتے ہوئے نیچے اتر گیا تھا۔ مدیحہ نے کہا میں تو ڈر سے مر ہی جاتی اگر تم اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتے۔ میں نے کہا یار چھوڑو بھی، وہ جو بھی تھا لیکن تمہاری ان کزنوں سے تو بہتر ہی تھا، کیونکہ اس چیز نے تمہاری ان کزنوں کی طرح ہمیں تنگ تو نہیں کیا نا۔ مدیحہ میری یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب ان کا پیچھا چھوڑ بھی دو، وہ لوگ کچھ ہی دن میں یہاں سے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مدیحہ سے کہا مدیحہ میں نے بھابھی سے بات کی ہے، وہ نمرا آپی سے تمہارے اور میرے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میری یہ بات سننا تھی کہ مدیحہ نے رونا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا نہیں پلیز ابھی بھابھی کو کہو کہ نمرا آپی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ میں مدیحہ کی یہ بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گی، مگر پلیز ابھی بھابھی کو منع کر دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ مدیحہ کی یہ بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ خیر میں نے جا کر بھابھی کو کہا کہ بھابھی پلیز ابھی آپ نمرا آپی سے ہمارے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ میری بات سن کر بھابھی بھی پریشان ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم مدیحہ کو بہت پیار کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا اس انکار کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ میں نے کہا بھابھی مجھے خود نہیں پتا، بس مجھے مدیحہ نے منع کیا ہے۔ بھابھی بولی حیرت ہے، کل تک جو لڑکی میرے پاس آ کر رو رہی تھی آج وہ یوں اس طرح اچانک رشتے کی بات پر منع کر رہی ہے۔ خیر اگر تم کہتے ہو تو میں نمرا سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بھابھی کے روم سے واپس آ گیا۔ پھر رات کے کھانے کے بعد جب میں بیٹھک میں آیا تو میں نے مدیحہ کو میسج کیا اور ہم دونوں کافی دیر تک میسج پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں نے مدیحہ سے کہا مدیحہ میرا دل چاہ رہا ہے تم سے ملنے کو، پلیز چھت پر آ جاؤ۔ مدیحہ بولی تھوڑا ویٹ کرو، ابھی ابھی سب لوگ سوئے ہیں، مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اوپر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا اوکے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مدیحہ کو میسج کر کے میں اوپر کی جانب چلا آیا۔ میں نے چھت پر جا کر سامنے درخت کی جانب دیکھا تو آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور چرپائی بچھا کر مدیحہ کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میں مدیحہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو مدیحہ کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کتنا انتظار کرواتی ہو، اور اس کو جلدی سے گلے لگا لیا۔ اس نے بنا میری بات کا جواب دیے میرے گلے سے ہی لگ گئی۔ میں نے اس کو پوچھا سب سو گئے کیا؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میرے گلے ہی لگی رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کیا ہوا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مدیحہ نے مجھے اتنا کس کے پکڑ لیا کہ اس کے ناخن جیسے میری کمر میں چبھ رہے تھے اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے مدیحہ سے کہا خیر تو ہے، کیا میری کمر کو چیرنے کا ارادہ ہے؟ آج تمہارے ناخن میری کمر میں چبھ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں چارپائی پر پڑے میرے موبائل کی لائٹ جلی اور اس میں وائبریشن ہونے لگی۔ مجھے کسی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے مدیحہ سے کہا یار ذرا چھوڑنا، اس ٹائم پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ مدیحہ نے مجھے جکڑے رکھا۔ میں نے کہا یار میں کہیں نہیں جا رہا، چھوڑو تو صحیح۔ پر مدیحہ نے نہیں چھوڑا۔ میں نے تھوڑا زور لگایا اور اس کو اپنے سے دور کیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے
और वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी थी। मैंने इसकी तरफ गौर नहीं किया और मोबाइल की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़कर देखा तो इसमें मदीहा के नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने मोबाइल की तरफ देखते हुए ही मदीहा से पूछा, तुम्हारा फ़ोन किसके पास है? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और जैसे ही मैंने मोबाइल से नज़रें हटाकर मदीहा की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैं जल्दी से इधर उधर देखने लगा। मैंने मदीहा को आवाज़ दी पर कोई जवाब ना मिला। मैं कभी मोबाइल को देखता, कभी इधर उधर देखता, और इस दौरान कॉल मुसलसल आए जा रही थी। फिर मैंने कॉल उठा ली। मदीहा ने फ़ौरन से कहा, यार सो गए थे क्या? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और अब कहाँ पर हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सोच में पड़ गया कि अगर मदीहा कॉल कर रही है तो फिर वो कौन थी जो मुझसे लिपटी हुई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान से हटाया और इधर उधर देखा पर कोई नज़र नहीं आया। मदीहा ने फ़ोन पर हेलो हेलो कहना शुरू कर दिया। मैंने अचानक से चौंक कर फ़ोन कान पर लगाकर कहा, हाँ हाँ बोलो। मदीहा ने कहा, क्या नींद में हो? तुम्हें मेरी आवाज़ की समझ नहीं आ रही क्या? कहाँ गुम हो? मैंने कहा, कहीं नहीं, कुछ नहीं। मदीहा ने कहा, मैं आ रही हूँ ऊपर। मैंने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। ये कहकर मैंने कॉल कट कर दी और फिर से हैरानी से इधर उधर देखने लगा। इतने में मदीहा अपनी छत पर आई। इसको देखकर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो हमारी दीवार के पास आकर खड़ी हो गई और मैं इसको दूर से ही देखता रहा। मदीहा ने सरगोशी में कहा, क्या है, अब तुम वहीं खड़े रहोगे क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। मदीहा ने फिर से कहा, यार क्या हुआ है, तुम नींद में लग रहे हो, इधर आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता से मदीहा की तरफ बढ़ा। मदीहा ने कहा, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? मैं मदीहा के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही वो मेरे गले लगने लगी तो मैंने इसको कंधों से पकड़कर रोक दिया। मदीहा ने कहा, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो आखिर? आज तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हो। मैंने मदीहा से कहा, क्या मदीहा ये तुम ही हो? मदीहा ने कहा, नहीं, मेरी रूह आई है तुमसे मिलने। मैंने मदीहा से कहा, यार मजाक नहीं करो। मदीहा ने कहा, यार क्या हो गया है, मैं ही हूँ, और तुम मुझसे किस तरह पूछ रहे हो, जैसे कोई और भी तुमसे मिलने आता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मदीहा ने कहा, फिर तुम मुझे गले लगने से क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ अजीब सा लग रहा था। मदीहा ने कहा, अच्छा तो फिर मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं रुको, और मैंने जल्दी से इसे गले लगा लिया, और जैसे ही इसका हाथ मेरी कमर पर लगा तो मुझे अचानक कमर पर बहुत ज़्यादा जलन सी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीहा ने मेरी कमर पर लगे किसी ज़ख्म पर हाथ लगा दिया हो। मैंने इसका हाथ कमर के इस हिस्से से हटाया। इसने फिर वहीं पर हाथ रखा तो मैंने जल्दी से इसका हाथ हटाया। मदीहा गुस्से से पीछे हटी और बोली, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे हाथ को पीछे क्यों हटा रहे हो? मैंने कहा, यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर पर कोई ज़ख्म लगे हैं। मदीहा ने कहा, कैसे? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर पर गहरे ज़ख्म लगे हों। मदीहा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर कर मेरी कमर पर देखा तो हैरान रह गई और कहने लगी, ओ खुदाया, ये क्या है? मैंने कहा, क्या हुआ? मदीहा ने कहा, ये तो ऐसे लग रहा है किसी ने बुरी तरह से तुम्हारी कमर को नाखूनों से नोचा हो। ये कैसे हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, पर बहुत जलन हो रही है। मदीहा ने कहा, जल्दी नीचे जाओ और इन पर कुछ लगा लो, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी, और कल नाज़रीन वगैरह भी चले जाएंगे। इसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हें दूंगी। ये कहकर वो नीचे चली गई, और जैसे ही मैं नीचे जाने लगा तो पीछे से फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो मदीहा की दीवार पर कोई औरत ऐसे बैठी हुई थी कि इसके सामने वाला धड़ और इसकी टांगें हमारी छत की तरफ लटकी हुई थी, लेकिन इसका मुंह मदीहा की छत की तरफ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी गर्दन पूरी तरह घूमकर इसकी कमर की तरफ चली गई है, और वो अजीब सी आवाज़ में हंस रही थी।
اس کو دیکھ کر میرا دل جیسے رکنے ہی والا تھا۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور جب نیچے پہنچ کر میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ سیڑھیوں تک آ گئی تھی اور ہنس رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور چادر میں منہ چھپا لیا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا اور مجھے بہت پسینے آ رہے تھے۔ میں کبھی تھوڑی سی چادر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر سے چادر میں چھپ جاتا۔ ایسا کافی دیر تک چلتا رہا اور ڈر کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو مجھے ایک سکون سا مل گیا۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو دن کے 11 بجنے والے تھے اور میں کالج سے بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر گیا تو امی نے بولا، بیٹا کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آج میں نے 2 بار تمہیں جگایا پر تم نہیں اٹھ رہے تھے، اور آج کالج بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا، جی امی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، شاید اس وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا۔ امی نے فوراً میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ماتھا ٹھنڈا تھا۔ امی نے کہا، شکر ہے بخار تو نہیں ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا، جی بہتر ہوں امی۔ امی نے کہا، چلو پھر فریش ہو کر ناشتہ کر لو۔ میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا آیا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں گھر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے موبائل چیک کیا تو مدیحہ کے کافی سارے میسیجز اور کالز آئی ہوئی تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی، کہاں ہو تم؟ میں چھت پر آئی ہوئی ہوں۔ میں نے مدیحہ کو میسیج کیا کہ اچھا، میں ابھی کچھ دیر میں ہی چھت پر آتا ہوں، اور اس کے بعد میں چھت پر چلا گیا، اور چھت پر جا کر میں نے پھر سے مدیحہ کو میسیج کیا پر اس کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں چھت پر ٹہلنے لگا اور کچھ دیر بعد ٹہلنے کے جیسے ہی میں مدیحہ کی چھت کی طرف پلٹا تو اچانک سے چونک گیا، کیونکہ مدیحہ اپنی دیوار کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، یار تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میرے میسیج کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ مدیحہ میری طرف دیکھتے ہوئے صرف مسکرا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دیوار پھلانگ کر مدیحہ کی چھت پر چھلانگ لگا دی اور جا کر مدیحہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج تمہیں کچھ زیادہ ہنسی نہیں آ رہی، کیوں ہنس رہی ہو؟ مدیحہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے گردن کے اشارے سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ اس کی چھت پر چلنے لگا۔ اتنے میں موبائل میں وائبریشن ہوئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور دیکھا تو اس میں مدیحہ کا میسیج تھا کہ میں ابھی نہیں آ سکتی، رات بہت ہو گئی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بھی میرے ساتھ ہے یہ مدیحہ نہیں بلکہ اور ہی کوئی چیز ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی بلکہ میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ کر مجھے اس طرف لے جا رہی تھی جہاں وہ درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی پر وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اور خوفناک طریقے سے ہنسے جا رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے درخت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تو اچانک سے میرا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے اپنی چھت کی طرف بھاگا اور اس نے پیچھے سے میری شرٹ کو پکڑ لیا اور خوفناک سی آواز نکالنے لگی۔ میں اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میری شرٹ چھوڑی میں نے جلدی سے اپنی چھت کی طرف دوڑ لگا دی اور بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں اس سب کے بارے میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ آخر میں مدیحہ سے اتنی رات گئے ملنے کیوں جاتا ہوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو مدیحہ میرے گھر پر موجود تھی۔ وہ اور امی بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ امی اس سے کہہ رہی تھیں، بیٹی جب بھی میں کبھی اداس ہوتی ہوں نا تو تمہارا یہ چاند سا چہرہ اور میٹھی میٹھی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم ہماری ہمسائی ہو۔
ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारे घर में ही पली बड़ी हो। अगर मेरे बस में हो तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ही रख लूं और कहीं ना जाने दूं। इतने में भाभी भी आ गईं और मदीहा की तरफ देखते हुए बोली, ओहो, बहुत खिदमतें हो रही हैं। मदीहा ने भाभी को सलाम किया। भाभी ने अम्मी से कहा, अम्मी, आप इसको इस घर में लाना चाहती हैं। ये लड़की तो हमारी होना ही नहीं चाहती। अम्मी ने कहा, क्या मतलब? भाभी ने कहा, यह आपकी सबसे छोटी होने वाली बहू है। अम्मी ने हैरत से भाभी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? सादिया भाभी ने कहा, जी अम्मी, ये दीमी को पसंद करती है। अम्मी ने कहा, अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? भाभी ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और दीमी और ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इस दौरान मदीहा शर्माते हुए भाभी को चुप रहने के इशारे करती रही, पर भाभी हंसते हुए बता रही थी और मैं ये सब छुप कर सुन रहा था और देख भी रहा था। अम्मी ने कहा, अच्छा, तो बात ये है। क्यों बेटी मदीहा, ये सब जो सादिया ने बताया सब सच है? मदीहा घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। अम्मी ने कहा, बेटी डरो मत और मुझे बताओ कि क्या तुम और दीमी एक दूसरे को पसंद करते हो? मदीहा ने निगाहें और सर को झुकाए हुए आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने फौरन अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये लो, पसंद भी किया तो किस सर फिरे को? पर वो तो सारा दिन तुमसे लड़ता रहता है और तुम्हें कभी हवाई चीज़ तो कभी क्या कुछ कहता रहता है, फिर भी तुम इसको पसंद करती हो। मदीहा ने फिर से हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने कहा, और ये सिलसिला कब से चल रहा है? भाभी ने कहा, अम्मी, ये सिलसिला तो पहले दिन से ही चल रहा था। फिर अम्मी ने मदीहा से कहा, देखो बेटी, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये शादी ब्याह कुछ पलों की बात नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के मामलात होते हैं। और दीमी अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग और भंवरा है, जो कि जगह जगह घूमता रहता है और किसी एक फूल पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। अक्सर मैंने इसको तरह तरह की लड़कियों से बातें करते हुए देखा है। वो समझता है कि हम लोग इससे बेखबर हैं, लेकिन हम सब इसकी फ़िक्र में रहते हैं। और कई बार इसके भाई ने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। बेटी, बस इन्हीं बातों की वजह से मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि अगर वो मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी हो, और एक माँ हमेशा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए ही सोचती है। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी फूल सी बच्ची को कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ हो। इस वजह से बेटी, अब तुम मुझे सोच कर बताओ, क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो, जैसा कि मैंने तुम्हें दीमी के बारे में बताया? मदीहा कुछ बोलती इससे पहले सादिया भाभी ने कहा, अरे अम्मी जान, अब आप दीमी की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। ये मदीहा इसको खुद ही सुधार लेगी, क्योंकि ये दोनों लैला मजनू की तरह हैं, और इसी की वजह से दीमी के रवैये में भी काफ़ी तब्दीली आ रही है। और अब उसने अपने लफंगे दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया है, और घर में होते हुए भी मुझसे कह देता है कि भाभी, आप मेरे दोस्तों को वापस भेज दें और उनसे कहें कि मैं घर पर नहीं हूँ। अम्मी, ऐसा सिर्फ मदीहा की वजह से हो रहा है, वरना दीमी तो अपने दोस्तों के लिए अपने भाइयों की भी बात नहीं सुनता। लेकिन इसने मदीहा की सुन ली और आगे भी वो इसी की सुनेगा। अम्मी ने कहा, अगर इसने ऐसा ना किया तो? अम्मी की बात सुनते ही मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में भागता हुआ गया और तेज़ी से सांस लेते हुए कहा, जी जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसे मदीहा कहेगी। अम्मी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम जनाब चोरी चोरी हमारी बातें सुन रहे थे? भाभी ने कहा, देखा ना अम्मी जान, मैं ना कहती थी कि जैसे लैला चाहेगी मजनू वैसा ही करेगा। अम्मी ने मुझे कहा, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मैं जल्दी से अम्मी के पास जाकर बैठ गया। अम्मी ने मुझे कान से पकड़ लिया और कहा, देखो, कान खोलकर मेरी बात सुनो। ये मदीहा मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसको धोखे में रखो, जैसा कि अपनी तमाम फजूल गर्लफ्रेंड्स को रखते हो और इन बेचारियों से तरह तरह के वादे करके मुकर जाते हो और फिर से नई की तलाश में पड़ जाते हो। लेकिन ये सब मैं तुम्हें मदीहा के साथ नहीं करने दूंगी। मदीहा जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। तो अब बताओ, क्या तुम वाकई में मदीहा से शादी करना चाहते हो? इतने में मदीहा ने जल्दी से मेरी अम्मी को कहा,
آنٹی پلیز زیمی کا کان تو چھوڑ دیں، اس کی پہلے ہی طبیعت خراب ہے۔ امی نے حیرت سے مدیحہ کی طرف دیکھا اور بولی، ارے واہ، کان میں نے لفنگے کے پکڑے ہیں اور تکلیف میری بیٹی کو ہو رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، اسے کہتے ہیں پیار۔ اور میں سمجھ رہی تھی کہ صرف میں ہی اپنے بیٹے کی فکر کرتی ہوں، کیونکہ میرا بیٹا لاکھ برا سہی پر میری آنکھ کا تارا ہے، لیکن میری بیٹی نے تو آج ثابت کر دیا کہ یہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ مدیحہ کچھ شرما سی گئی اور میں بھی چپ چاپ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوستوں، اس ایپیسوڈ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ کہانی سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔